خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو قربہ رسول اللہ کی مودت کے ذریعے رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا کرتے ہیں، یعنی ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام لیا تو بے حکم خداوند تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو پہلے ادا کیا۔ لہذا ہمارے پاس جو اسلام ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو ادا کیا، اور یہ رسالت کی اجرت درہم یا دینار یا زر و جواہر یا دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ رسالت کی اجرت ہے مودت قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو تھا ترجمہ اس آیے کریمہ کا، اس آیے شریفہ کا کہ جس سے سرنامہ کلام قرار دیا۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل حسین میں مومنین کے قلوب کے لیے ایک ایسی حرارت اور ایک ایسا جوش ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگا۔ یہ جو آج تمام دنیا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ تیاریاں اس حد تک ہیں کہ دنیا کے بہت سے خطوں میں مومنین تیار ہیں کہ ہمیں اس مودت قربہ کے جرم میں اور خصوصاً عزاداری امام حسین کے جرم میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے امام حسین کے اس خون مقدس کا کہ جس کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا ان فی قتل حسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا، کہ قتل حسین میں مومنین کے قلوب کے لیے ایک ایسا جوش ہے جو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے نکلے تو اپنا ایک وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو دیا۔ اب تک تدریجاً خطبے میں ہم نے جس آیے شریفہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اور جو روایت اشرف الانبیاء سے پڑھی ان کے ترجمے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیے۔ اب وہ جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا، اور عموماً ایام عزا میں اس وصیت نامے کے اس حصے کی جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں تاکہ مجلس میں آنے والوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ وہ کیوں آئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو یہاں بیٹھے اسے بھی معلوم ہو کہ وہ کیوں آیا ہے۔ البتہ جو یہاں بیٹھتا ہے وہ آپ ہی لوگ لا کے بٹھاتے ہیں، بس یاد رکھیں اگر یہاں سے گمراہی ہوگی تو اس کا حساب آپ سب سے ہوگا۔ ایک عام ہمارے یہاں تاثر خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں یہ ہے کہ جی مجلس عزا میں اصلاح کی باتیں اور امر بالمعروف یہ مناسب نہیں ہے عمل، لہذا آپ کو تعجب ہوگا کہ بہت ساری دنیا بھر کی امام بارگاہوں میں اسلامک سینٹرز میں علماء اور خطبہ کی اور ذاکرین کی سیریز دیکھی جاتی ہیں، اور اس نیت سے دیکھی جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ واعظ و نصیحت کرتے ہوں۔ اب آپ تصور کریں کہ اس قسم کے افراد یا اس قسم کے ادارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدف سے کتنا دور ہیں۔ تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے،
پورا 180 ڈگری کا فاصلہ ہے. کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ، یہ حنفیہ ان کی والدہ کا لقب تھا، لہذا بعض جگہ تاریخ میں جناب محمد ابن علی اور بعض دفعہ زیادہ مشہور ہے محمد ابن حنفیہ، اور بعض جگہ انہیں کہا جاتا ہے محمد اکبر، کیونکہ مولا امیر المومنین کے اور بھی فرزند تھے جن کا نام تھا محمد، ان میں سے یہ بڑے تھے محمد اکبر. حتیٰ عمر کے اعتبار سے یہ حضرت عباس اور دیگر بھائیوں سے بڑے تھے یہ. اور خود امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے زمانے میں ان کا بہت زیادہ احترام تھا. اسی طرح سے جنگ صفین میں بھی یہ رہے اور جبل میں بھی رہے. اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان کے جسم اطہر پر تیر چلے اور جب دفن کا موقع آیا تو اس وقت بھی جناب محمد ابن علی بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، لہذا تاریخ میں حضرت عائشہ کی جانب سے بھی انہیں مخاطب کرنے کا ذکر ہے کہ اے محمد تمہارا کیا کام بنی فاطمہ سے، جس پہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ کون ہوتا ہے انہیں بنی فاطمہ سے جدا کرنے والا، اور پھر توجہ دلائی کہ یہ بھی فاطمہ کی نسل سے ہیں، اور کہا کہ یہ فاطمہ کی نسل سے ہیں، ہاں یعنی فاطمہ بنت اسد کی نسل سے ہیں اور فاطمہ مخزومیہ کی نسل سے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا وصیت نامہ جناب محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیا، اور اس وصیت نامے میں توجہ دلائی کہ کیوں مدینے سے نکل رہے ہیں اور ہدف کیا ہے. اگر یہ وصیت نامہ ہمارے انڈیا پاکستان میں اینولپ سے باہر آ جاتا تو آج ممبر امام حسین کا یہ حال نہ ہوتا کہ بڑے آرام سے کہا جاتا ہے کہ ممبر امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا. انما خرجت، میں صرف اور صرف نکلا ہوں کس لیے؟ لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف نکلا ہوں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے. یہ نمبر 1. اب یا تو یہ تصور کریں کہ 5 ہدف تھے امام حسین کے، یا یہ تصور کریں کہ ہدف تو ایک تھا لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے 4 طریقے تھے یا 4 چیزیں تھیں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے. بس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 5 ہدف تھے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف ایک تھا اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں تھیں. لہذا فرماتے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. لیکن آج ہمارے یہاں بعض جگہ گفتگو ہوتی ہے کہ مجلس کو اصلاح کی جگہ ہے. اب آپ تصور کریں کہ اگر مجلس اصلاح کی جگہ نہیں ہے تو پھر کون سی اصلاح کی جگہ ہوگی؟ بس ہدف اول اصلاح امت امام حسین. اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کروں. امر بالمعروف یعنی نیکی اور اچھائی کی جانب دعوت دوں، میں نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکوں. بس امام حسین مدینے سے کیوں نکلے؟ اس کا ایک ہدف کیا تھا؟ اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کروں. واصير بسيرة جدي رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہ 5 ہدف تھے، یا یہ کہ ہدف ایک تھا اصلاح امت، اور اصلاح امت کا دار و مدار ہے کس پہ؟ امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المومنین پر.
سیرت مولا امیر المومنین سے کیا مراد؟ کہ یہاں پر امام حسین نے کلیئر کر دیا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے جو حجت ہے وہ سیرت مولا امیر المومنین ہے. اور سیرت مولا امیر المومنین سے مراد یعنی سیرت ائمہ اثنا عشر، یعنی 12 ائمہ کی سیرت. بس اصلاح کیسے ملے گی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیسس کیا ہونے چاہیے؟ سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المومنین علیہم الصلاۃ والسلام. اب اتفاق سے ہم نے اپنی ویب سائٹ میں بھی اس وصیت نامے کے حصے کو وال پیپر کے طور پہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور اتفاق سے ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ اس کو بنوا کے لا کے دیں، جہاں بھی جائیں امام بارگاہ میں دیں. تو بعض دفعہ ہم یہی کہتے ہیں جب امام بارگاہ بنے تو اگر اس کے باہر واقعی یہ لکھا ہو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں صرف اور صرف مدینے سے نکلا ہوں کس چیز کے لیے؟ اصلاح امت کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ امام بارگاہ جو ذکر امام حسین کے لیے جگہ بنی ہے تو امام حسین کا ہدف کیا تھا؟ امام حسین کا ہدف تھا اصلاح امت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المومنین. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وصیت نامہ اتنا زیادہ مظلوم ہے کہ عموماً مومنین اس وصیت نامے کے بارے میں نہیں جانتے. اور یہ وصیت نامہ ہم تقریباً ہر پہلی مجلس میں جانے توجہ دلاتے ہیں کہ یہاں بھی لکھا ہونا چاہیے پیچھے، تاکہ ادھر بیٹھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ محفل کس کی ہے اور ان کا ہدف کیا تھا. اور یہی وصیت نامہ ایک سامنے بھی لگنا چاہیے تاکہ ادھر بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتا ہو کہ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے اور جن کا ذکر کر رہا ہے ان کا ہدف کیا تھا. تو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں اس بات سے بالکل آشنا نہیں ہے کہ ہدف امام حسین تھا کیا. اور جب تک ہدف امام حسین کلیئر نہ ہو اس وقت تک عزاداری کا ہدف بھی کلیئر نہیں ہو پائے گا. محرم سے پہلے یعنی آج اور محرم کے بعد یعنی تقریباً 9 ربیع الاول کو ایک حساب لگانا چاہیے. بس آج سے ایک حساب کتاب شروع کیا جائے. وہ یہ کہ دیکھا جائے کہ آج اس وقت تک اس دین کے بارے میں کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا. بس سوال کیا جائے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا، جواب ملے گا ہاں. کس چیز کے لیے؟ دین کو بچانے کے لیے. دین کس کے لیے بچایا؟ بچا؟ ہاں بچا. کس کے لیے بچایا؟ گھوڑوں کے لیے، گدھوں کے لیے، جنگل کے جانوروں کے لیے دین بچایا. جواب ملے گا انسانوں کے لیے. بس اس دین کا ہم کیا کریں؟ ایک خوبصورت سا پینڈولم بنائیں، سونے کا اور چاندی کا اور مثال کے طور پہ پلیٹینم کا یا وائٹ گولڈ کا، اس میں خوب ڈائمنڈ وائمنڈ لگوا کے اس میں دین لکھ دیں اور اس دین کو اپنے سینے سے لگا لیں. اس لیے بچایا تھا؟ جواب ملے گا نہیں. اس دین پر عمل کریں. بس اگر کوئی کہتا ہے کہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا تو وہ انڈائریکٹ وے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ معاذ اللہ بیکار چیز تھی، پریکٹیکل کے قابل نہیں تھی. وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا معاذ اللہ اس چیز کے پیچھے کے جو کام کی نہیں ہے. بس 9 ربیع الاول کو یہ سوال کیا جائے کہ اس سال ہم نے اس دین کے لیے کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا ہم نے کتنا جانا. کیونکہ دین کی قدر و قیمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ دین حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک انبیاء لائے. اس دین کی حفاظت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اثنا عشر کو منتخب فرمایا. اس دین کی حفاظت کے لیے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اور خصوصاً امام حسین نے اپنے آپ کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، حتیٰ اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کیا. یہ دین اتنا قیمتی ہے. بس اس دین کے بارے میں ہم نے کیا جانا؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے 9 یا 10 ربیع الاول کو، تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ سکیں
کہ جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا اسے ہم نے اتنا جانا اس دفعہ. تو مجلس کا سب سے اہم ہدف یہی ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله